حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت کو نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کی صبح رب العالمین فرمائے گا کہ اے انسان، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی اور تو میرا حال پوچھنے کے لیے نہیں آیا، تو وہ بندہ مومن بارگاہ خداوندی میں التجا کرے گا، مولا کریم تو رب العالمین ہے، تو بنانے والا ہے، جہان کو چلانے والا ہے، تجھ پر تو مرض لائق ہی نہیں ہوتی اور تو مرض سے پاک ہے، تو مالک بے نیاز ہے، اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بندہ میرا بندہ تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے تو وہاں پر پاتا، اور میں تیری ہر طرح کی حاجت کو پورا کرتا اور تجھ پر میں رحم کرتا، جس طرح تو نے اس دنیا میں رہنے والے انسان پر رحم کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اور جو بندہ سوال کرنے والا اگر کسی سے سوال کرے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلایا جائے، تو اس کے انداز کو، اس کے طریقہ کار کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے سوال کو دیکھا جائے۔ قیامت کی صبح رب العالمین فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو رب العالمین کی بارگاہ بے قصبہ پناہ میں فریاد کی جائے گی، مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ رب العالمین فرمائے گا کہ جو تجھ سے سوال کرنے والا تھا اگر تو اسے کھلا دیتا تو اجر و ثواب تو مجھ سے پاتا۔ تو مالک بے نیاز پھر فرمائے گا کہ وہ انسان کمزور تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو نے میری مدد نہیں کی، تو وہ مالک بے نیاز فرمائے گا تو نے اس انسان کی اگر مدد کی ہوتی تو آج وہ اجر و ثواب تو میں خالق و مالک کے ہاں پاتا اور ڈھیروں ثواب بھی ملتے، اجر بھی ملتے۔ مالک بے نیاز فرماتا ہے کہ جب بندے کی مدد کی جاتی ہے تو اس میں میری رضا ہوتی ہے، مجھے وہاں پر پایا جاتا ہے۔ جب بندہ علیل ہوتا ہے وہی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جو حالت مرض کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، مالک بے نیاز اس پر رحم کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو بہترین قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا جب تم عیادت کے لیے جاؤ تو اسی مریض سے دعا کرایا کرو، رب العالمین اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے، جلد سن لیتا ہے اور ان کی دعا شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔